مطابق اگر کوئی شخص دو گالوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دے. اور دو گالوں کے درمیان کیا ہے؟ اس کی زبان ہے. اور دو رانوں کے درمیان انسان کی شرم کا ہے. اور انسان اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن ذرا سینسیبل طریقے سے، عقل کے ساتھ. اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ یعنی مرد عورت سے انجوائے کرنا چاہتا ہے ایٹ ڈفرنٹ لیول. عورت عام طور پر مردوں کی گفتگو کا موضوع ہوتی ہے، کہ مرد عام طور پر عورتوں کی گفتگو کا موضوع نہیں ہوتے. لیکن غیر معمولی ہینڈسم مرد بہرحال عورتوں کی گفتگو کا موضوع بنتا ہے. جیسے مردوں کی نظر ہر عورت کی طرف اٹھتی ہے، عورتوں کی نظر بھی ہینڈسم مرد کی طرف اٹھتی ہے. جذبہ جنس یہ اتنا قوی جذبہ ہے کہ یہ دین کے کام میں بھی انسان کو کوئی ایکسپشن نہیں. اگر دین کے کام میں بھی ستر و حجاب کے احکام اور سیگریگیشن کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا جائے گا تو یہاں بھی پھر چند چڑھیں گے، اور وہاں پر وہ چیزیں ہوں گی کہ جن سے دین بھی بدنام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی بھی بڑی سخت ہوگی. دفعہ تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ فتنے کا دور آ گیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کو اصلاح ممکن نہ ہو تو پھر انسان کو یہاں اس معاشرے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. پھر تو ایک بکری لے کر انسان پہاڑوں پر چلا جائے، اس بکری کا دودھ پیے اور گھاس پھوس کھائے اور باقی زندگی اپنی الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے، جس سے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے. مشہور آیت ہے. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قول بیان ہو رہا ہے. اگرچہ بعض عرب علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، لیکن یہ بات جو ہے یہ خلاف واقعہ ہے، اس لیے کہ اس نے تو اپنے شوہر سے خیانت کی تھی. البتہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آقا سے خیانت نہیں کی تھی، اور اسی کا انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ میں نے جو کیس ری اوپن کروایا ہے اس لیے نہیں کہ میں بہت متقی آدمی ہوں، اس لیے تاکہ اسے معلوم ہو جائے، میرے
مالک کو یعنی عزیز مصر کو کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان کی اصل حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مرکب وجود عطا فرمایا ہے، اس کو ایک اللہ نے حیوانی جسم عطا فرمایا ہے تمام حیوانی صفات کے ساتھ، یعنی جو بھی حیوان کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ ساری کی ساری انسان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ سانس لیتا ہے، یہ اس کا جسم سیل سے بنا ہے، اور اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اسے غصہ آتا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے افزائش نسل کے لیے تمام جانوروں کی طرح انسان کے اندر بھی یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ رکھا ہے۔ یہ جذبہ انسان کا بڑا پوٹنٹ جذبہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک انڈیپینڈنٹ وجود عطا فرمایا ہے، قرآن مجید اسے تسویہ سے تعبیر کرتا ہے، یعنی انسان کی تخلیق کے 3 مراحل ہیں انسان کے بنائے جانے کے۔ بار بار کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ جب یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، کہیں فرمایا مٹی سے، کہیں فرمایا گارے سے، کہیں فرمایا کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اگلا سٹیپ ہے کہ جب میں اسے بنا کر سنوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، یہ تیسرا سٹیپ ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ حدیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حیوانی جسم عطا فرمایا، ود دا ڈفرنس کہ حیوان کو اپنے جذبات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، جبکہ انسان کو اپنے تمام جذبات پر پورا کنٹرول حاصل ہے۔ ایک جانور کو جب بھوک لگ جائے اور اس کا کھانا اس کی دسترس میں ہو تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے، الا کہ آپ اسے ریگولر ٹریننگ کے ذریعے سے اسے یہ سکھا دیں تو ممکن ہے، ورنہ اپنی نیچر کے اعتبار سے وہ لازماً کھائے گا، کھوے کھاوے۔ اسی طرح کسی جانور کو پیاس بھی لگی ہو اور اس کا منہ پانی تک پہنچتا ہو تو وہ مجبور ہے اپنی نیچر کے ہاتھوں جو اللہ نے بنائی ہے کہ وہ لازماً پیے۔ ہاں اللہ آنکھیں، گھوڑے کا مالک جو ہے اس کی بات کھینچ لے اور اس کے منہ کو پانی سے دور کر دے، تب تو وہ پانی پینے سے روک سکتا ہے، ورنہ نہیں روک سکتا۔ اسی طرح جب کسی جانور میں جذبہ جنس ابھر آئے اور اس کی میٹ بھی اس کی دسترس میں ہو تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس جذبے کے ایکسپریس کرنے سے روک سکے، ماں سوائے انسان کے۔ ہم رمضان میں تجربہ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہماری دسترس میں ہوتی ہے، فریج بھی کھانوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں اور اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ انسان کا تصفیہ ہے۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے روح کا ایڈیشن کیا ہے، جس کے ذریعے سے جسے نور سے تعبیر کیا ہے، روشنی سے تعبیر کیا ہے، کہ جو انسان کے قلب میں ایک چراغ کی طرح اللہ تعالیٰ نے جلا دیا ہے، جو روشنی فراہم کرتا ہے، اور روشنی کا کام ہے راستہ دکھانا۔ یعنی روشنی کی تعریف ہی یہ ہے
کہ یہ وہ انرجی ہے، یہ وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھنے کے لیے صرف روشنی کافی نہیں ہے، انسان کی آنکھ اور اس کی بینائی کا درست ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر اس کا دماغ بھی کام کرتا ہو کہ جو پکچر آنکھ سے دماغ کو ٹرانسفر ہو، یعنی دماغ کیا ہے؟ یہ پروسیسر ہے، اور اس کو ان پٹ ملتی ہے آنکھ کے ذریعے سے، جو بھی اسے ان پٹ ملے آنکھ کے ذریعے تھے، دماغ اس کو پروسیس کر سکے، اس کی پکچر جو ہے وہ انسان کو دکھا سکے۔ اور ہدایت کے لیے ایک تیسری چیز کی اور ضرورت ہے کہ انسان کا قلب جو ہے وہ بھی مائل ہو، وہ بھی صاف ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو انسان کے قلب کے اندر وہ صفائی، ایبلٹی ہے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایبلٹی عطا فرمائی ہے، اسے ہی عقل سے تعبیر کیا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک اور نقطہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت جو دو وجود بنائے ہیں، یہ یقیناً شرف انسانیت کے اعتبار سے آئیڈینٹیکل ہیں، ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی شرف انسانیت سے نوازا ہے، عورت کو بھی شرف انسانیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد میں بھی روح ودیت فرمائی ہے اور عورت میں بھی روح ودیت فرمائی ہے، یہ دونوں ایک روحانی وجود رکھتے ہیں، لیکن جسمانی وجود کے اعتبار سے وہ ایک جیسے نہیں۔ ٹو سم ایکسٹینٹ وی اپریشیٹ اٹ، بٹ اسے اور زیادہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو قرآن مجید نے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار قرار دیا ہے۔ سورہ قیامہ کے اخیر میں فرمایا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک نطفہ نہ تھا، ایک بوند نہ تھا گندے پانی کی جو ٹپکائی گئی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع ہوا خون بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے دو وجود بنا دیے، الذکر والانثی، مرد بھی اور عورت بھی۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے؟ یس انڈیڈ ہی کین۔ تو یہ جو مرد اور عورت کے دو وجود ہیں، یہ قرآن مجید کے نزول کے وقت بھی نظر تو آتے تھے کہ یہ مختلف وجود ہیں، لیکن شاید اس وقت تو یہی اپریشیٹ کیا جا سکتا تھا کہ ایک کی داڑھی مونچھ ہے، ایک کی نہیں ہے، اور ایک آدھ عضو کا فرق ہے، باقی آئیڈینٹیکل وجود ہیں۔ مرد کے بھی دو ہاتھ ہیں، عورت کے بھی دو ہاتھ ہیں، مرد کے ہاتھ کی بھی 5 انگلیاں جن میں سے ایک انگوٹھا ہے، اور عورت کے ہاتھ کی بھی اسی طرح 5 انگلیاں ہیں جن میں سے 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا ہے۔ باقی سملر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، علی ھذا القیاس۔ لیکن آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، آج جینیٹکس کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ RNA DNA کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ واضح، کلیئر، ڈیپینڈیبل ٹیسٹ جو ہے وہ DNA کا ٹیسٹ ہے۔ تو یہ DNA جو ہے یہ پایا جاتا ہے کروموسومز کے اندر، جو انسان کے جسم کے ہر سیل کے خلیے کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے جب سٹڈی کیا گیا ہے مرد اور عورت کو، تو یہ بات بڑی واضح سمجھ میں آئی ہے کہ مرد اور عورت کے ہر سیل کے اندر فرق ہے۔ عورت کے تمام سیل میں تمام کروموسومز ایکس نیچر کے ہوتے ہیں، یعنی جو جینیٹکس جس نے پڑھی ہے وہ اس کو سمجھتا ہے آسانی سے، یعنی یوں سمجھیے کہ سادہ لفظوں میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، جبکہ مرد کے ہر سیل میں یعنی ایک پیئر جو ہے، یہ پیئرز کے اندر ہوتے ہیں کروموسومز، ایکس ہیں عورت کے تمام کروموسومز، جبکہ مرد کے کروموسومز میں سے ایک پیئر جو ہے وہ ایکس وائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان کا جسم سیل سے بنا ہے اور وہ ارب سیل سے بنا ہے، تو وہ ارب ٹائم جو ہے وہ ایک ڈفرنس جو ہے پایا جاتا ہے ساخت کے اندر، اور یہی چیز جو ہے وہ پھر ظاہر ہوتی ہے، مینیفیسٹ ہوتی ہے انسان کے شخصیت کے اندر بھی۔ مرد کی شخصیت ایک اور شخصیت ہے، عورت کی شخصیت ایک اور شخصیت ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرد اور عورت میں فرق جو ہے وہ صرف داڑھی مونچھ کا یا ایک آدھ عضو کا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا کا پورا وجود جو ہے جو اللہ نے مرد کو عطا کیا ہے وہ بالکل مختلف ہے اس وجود سے جو اس سے ملتا جلتا وجود اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمایا ہے۔ مرد کے ہاتھ کی بھی 5 انگلیاں ہیں، دکھتی ایک جیسی ہیں، لیکن
عورت کے وجود کے ساتھ وہ ملتی جلتی تو ہیں لیکن ایک جیسی نہیں ہے. جیسے ایک میز ہو لکڑی کا بنا ہوا، ایک میز ہو لوہے کا بنا ہوا، ایک میز ہو فائبر گلاس کا بنا ہوا، اور ان پر ایک ہی قسم کا رنگ آپ کر دیں تو وہ ایک جیسے تو نہیں ہو جاتے. دکھیں گے ایک جیسے، تو مرد اور عورت کے وجود جو ہیں وہ دکھتے ایک جیسے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ 99% ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن وہ جو 99% ایک جیسے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. ان کی ذہنی ساخت مختلف ہے، ان کی نفسیات مختلف ہے، ان کی نیچر مختلف ہے، ان کی کیمسٹری مختلف ہے، ان کی سائیکالوجی مختلف ہے. ایوری تھنگ از ڈفرینٹ. اب اس پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے ہمیں اس میں بھی تنہا نہیں چھوڑا. یعنی یوں سمجھیے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صلاحیتیں تو رکھی ہیں. ایک طرف اس کے حیوانی جذبات ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے اور غصہ آتا ہے، جنسی جذبہ اندر سے ابھرتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے عقل کا ایک کنٹرول رکھا ہے. یہ عقل اور جذبات جو ہیں یہ یوں سمجھیے کہ کسی بھی گاڑی کے ایکسلریٹر اور بریک کی طرح ہے. ایکسلریٹر جو ہے وہ گاڑی کو بھگاتا ہے، چلاتا ہے، اور بریک جو ہے وہ گاڑی کو روکتی ہے. جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انسان میں موومنٹ ہوتی ہے، اور عقل کیا کرتی ہے؟ ان کو بریک لگاتی ہے، ان جذبات کو روکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی عقل عطا فرمائی ہے، عورت کو بھی عقل عطا فرمائی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واضح فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عورت کی عقل کے اندر کچھ نقص رکھا ہے. اور نقص جو ہے وہ خرابی کو نہیں کہتے، یاد رکھیے گا، عربی زبان میں شارٹ کو کہتے ہیں. ناقص مینز شارٹ، یعنی عورت ناقص العقل ہے، یعنی کم عقل ہے، بے عقل نہیں ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ وہ جذبات اور عقل دونوں کے اندر رکھی ہے، لیکن عورت کے اندر جذبات عقل پر قدرے حاوی ہیں، اور مرد کے معاملے میں اس کے جذبات کے ایکسپریشن پر مرد کو کنٹرول حاصل ہے نسبتاً زیادہ. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کیونکہ عورت اور مرد کی ساخت میں فرق ہے، ان کی نفسیات میں فرق ہے، ان کے کیمسٹری میں فرق ہے، ان کے بیہیویئر میں فرق ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ پھر وہ فرق کیا ہے ان کے جذبات کے اندر؟ اس لیے کہ جذبات تو ابھرتے ہیں جسم سے، اور جسم دونوں کے مختلف ہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں. جینیٹیکلی ان کے ہر عضو کے ہر سیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فرق رکھا ہے، تو لازماً بڑا فرق ہونا چاہیے ان کے جذبات کے اندر بھی. قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں مرد کے جذبات کی ایک پوری لسٹ بیان کر دی گئی ہے، اور بڑے آرڈر کے اندر بیان کی گئی ہے، اسی آرڈر میں جس کے اندر انسان کے وہ جذبات پائے جاتے ہیں. ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں. من النساء یعنی ٹاپ آف دا لسٹ بیان فرمایا عورتوں سے جو ان کو خواہشیں لاحق ہیں، مردوں کو وہ پرکشش بنائی گئی ہیں نمبر 1 پر. اس کے بعد فرمایا والبنین، اور بیٹوں کی خواہش. اور ہم میں سے ہر شخص کم سے کم مرد جو ہے وہ تو اپنے گریبان میں جھانک کر اس آیت کی صداقت کو محسوس کر سکتا ہے. قرآن مجید کی وہ آیات کہ جنہیں پڑھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی میرے رب کا کلام ہے، میرے خالق کا کلام ہے، ان میں سے ایک آیت جو ہے وہ یہ ہے. یقین آیا کہ یہ واقعی میرے خالق کا کلام ہے. اس لیے کہ انسان کی تصویر کشی جو ہے وہ بڑے بڑے حکماء نے کی ہے، فرائڈ نے بھی کی ہے، ایڈلر نے بھی کی ہے، مارکس نے بھی کی ہے، یونگ نے بھی کی ہے، لیکن انسان کی جو ٹرو پکچر، مرد کی جو خوبصورت اور صحیح تصویر اس آیت مبارکہ میں کھینچی گئی ہے، ویسی تصویر آپ کو پورے لٹریچر میں کہیں نہیں ملے گی، کسی اور حکیم کی زبان سے نہیں ملے گی. نہیں، ہر مرد اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ او ونڈرفل. واقعی انسان مرد کے دل میں عورت کی خواہش جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور جنسی جذبہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، یعنی ویسے سرسری طور پر آپ نہ مانیں تو خود تجربہ کر کے دیکھ لیجئے
کسی جگہ پر کچھ مرد بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں یا کسی کام میں مصروف ہوں، یا کوئی تنہا کوئی مرد بیٹھا ہوا ہو کسی کام کے اندر، اور دیوار کے پار جو ہے کوئی گزرگاہ ہو جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں، 20 مرد گزریں گے، اندر بیٹھا ہوا مرد یا اندر بیٹھے ہوئے مرد اس کا کوئی نوٹس نہیں لیں گے. ایک خاتون کے پاؤں کی آہٹ کی آواز آئے گی یا اس کی گفتگو کی آواز آئے گی تو بلا استثناء سب کے کان کھڑے ہوں گے، سب کی توجہ اس طرف ہوگی اور سبھی چاہیں گے کہ دیکھوں کہ یہ کون ہے. یہ بھی پھر بھی یقین نہ آئے، ایک اور تجربہ کر لیجئے. ایک بچے کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر ایک دن گلی میں سے گزاریے اس کے باپ کی انگلی پکڑوا کر، اور دوسرے دن اسی یعنی خوبصورتی کے ساتھ بچے کو پہنا کر وہی کپڑے پہنا کر آپ ایک ماں اس کی ماں کی انگلی پکڑوا کر اسے گلی میں سے گزاریے اور اپنے گریبان میں جان کے جائزہ لیجئے کہ وہی بچہ کس دن آپ کو زیادہ کیوٹ معلوم ہوگا. یقیناً جب وہ ماں کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہوگا تو زیادہ اس میں کشش ہوگی، اور ہر جو گلی سے گزرنے والا اس بچے کو پیار کرے گا اور چٹکی بجائے گا اس کے سامنے اور اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گا. یہ حقائق ہیں جنہیں سمجھنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ حقیقت انسان کے سامنے ہو اور پھر آپ کی سمجھ میں یہ آیت آئے گی کہ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کیوں کہلوائی. یہ ریکارڈ میں آ گئی نا، قرآن مجید کا حصہ بن گئی، ابدی ہدایت بن گئی کہ وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو یقیناً برائی کا حکم دیتا ہی ہے. تقاضا کرتی ہے یہ آیت کہ اس پر ذرا کنسنٹریٹ کیا جائے. تو آگے بڑھنے سے پہلے انشاءاللہ اگلی نشست میں کوشش کروں گا کہ اس آیت پر ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے کہ یہ موضوع بھی ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی نیچر کیا بنائی ہے اور کیسے اسے خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ڈسپلے کیا ہے، پورٹرے کیا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.